بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے اس میں ہم 3 ٹرمز کی ڈیفینیشن اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ صحیح ہے۔ پہلا جو ٹرم ہے اتھینٹیکیشن کیا چیز ہے، انٹیگریٹی کیا ہے اور نان ریپوڈیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اتھینٹیکیشن۔ اتھینٹیکیشن کیا ہوتا ہے؟ اتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ویریفائڈ اوریجن۔ صحیح ہے۔ اگر آپ اوریجن کو ویریفائی کر سکتے ہو تو آپ اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہو۔ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک یوزر ہے بی اے، صحیح ہے، وہ ایک سرور کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک سرور ہے، صحیح ہے، سرور۔ اب اس سرور میں اتھینٹیکیشن کے لیے ایک جو ہے ٹیکنیک ڈالا گیا ہوگا، سمجھ گئے؟ تو یہ یوزر اے جو ہے وہ اپنا لاگ ان کرنا چاہتا ہے ادھر، صحیح ہے۔ تو یہاں پر لاگ ان کرنا چاہتا ہے تو وہ سرور جو ہے اس کو اتھینٹیکیٹ کرے گا کہ واقعی یہ جو ہے جو کہنا چاہتا ہے کہ میں یوزر اے ہوں، واقعی یہ بندہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی اور بندہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں یوزر اے ہوں۔ اس ٹائپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتھینٹیکیشن، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس فیس بک کا سرور ہے، صحیح ہے۔ فیس بک کے سرور میں کس طرح اتھینٹیکیٹ ہوتا ہے؟ آپ جب فیس بک کے سرور کو جب www.facebook.com میں جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں یوزر اے ہوں، صحیح ہے، یا میں اپنا نام دیتے ہو کہ میں فلاں بندہ ہوں، میں لاگ ان ہونا چاہتا ہوں، صحیح ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ تو وہ کہے گا اتھینٹیکیشن مانگی آپ سے۔ اتھینٹیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دے دو گے، سمجھ گئے؟ اگر آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ غلط دیا تو اتھینٹیکیشن فیل ہوا، آپ نے غلط دیا، صحیح ہے۔ اب ہر کوئی بندہ آپ کا نام لے کے یوزر میں لاگ ان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں اتھینٹیکیشن کا ایک پروسیس ہے، صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہو گئے تو آپ اتھینٹک بندے ہو، سمجھ گئے؟ دوسرا ہمارے پاس جو ہے انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہو، صحیح ہے، اور درمیان میں کوئی اس کو موڈیفائی نہ کر سکے، تو یہ موڈیفائی نہ کرنا، اس چیز کو مطلب بین کرنا، روکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹیگریٹی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ کوئی اس میسج کو چینج نہ کر سکے، آلٹر نہ کر سکے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا آپ کا مثال کے طور پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ، صحیح ہے، اب وہاں پر آپ نے ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ کا سرور ہے، صحیح ہے، اس کو کہہ دیا ہے کہ فلان بندے کو میرے اکاؤنٹ سے 200 روپے ڈالو، صحیح ہے، 200 روپے سینڈ کرو، سمجھ گئے؟ اپنے کسی دوست کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کسی اٹیکر نے درمیان میں بیٹھا تھا، اس نے کیا کیا کہ مطلب 200 کی جگہ 2000 روپے لکھ دیا اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ کس طرح؟ اس نے اس میسج کو، اب یہ تم ہو، صحیح ہے، مثال کے طور پر یہ ایزی پیسہ کا سرور ہے، صحیح ہے۔ اب تم ایزی پیسہ کو ایک میسج بھیجنا چاہتے ہو کہ 200 روپے یوزر بی کو سینڈ کرو، سمجھ گئے؟ یہ میسج جب تم بھیجو گے تو درمیان میں ایک اٹیکر بیٹھا ہے، صحیح ہے، یہ کون ہے؟ اٹیکر۔ یہ آپ کا میسج جو ہے اس کو چینج کرتا ہے۔ کس طرح چینج کرتا ہے؟ یہاں پر 2000 لکھتا ہے اور اپنا نام ڈالتا ہے سی، اور یہ اس ایزی پیسہ کو بھیج دیتا ہے۔ تو اب ایزی پیسہ کیا کرے گا کہ تمہارے اکاؤنٹ سے 2000 روپے سی کو بھیجے گا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ انٹیگریٹی لاس ہو گیا، صحیح ہے، کیونکہ اس نے درمیان میں آپ کا جو میسج ہے اس کو موڈیفائی کیا، چینج کیا، صحیح ہے۔ اسے کہتے ہیں لاس آف انٹیگریٹی، سمجھ گئے؟ تو ہمارے پاس انٹیگریٹی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس میسج کو درمیان میں چینج نہ کر سکے، سمجھ گئے؟
اور تیسرا ہمارے پاس جو ہے نان ریپوڈیشن. نان ریپوڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ فاسٹلی ڈینائی نہیں کر سکے کہ میں نے یہ میسیج نہیں بھیجا. صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو میسیج بھیج دیا. صحیح ہے. یہ آپ ہو اور یہ آپ کا دوست بھی ہے. آپ نے اس کو ایک میسیج بھیج دیا, سینڈ کر دیا. صحیح ہے. میسیج بھیجنے کے بعد اس نے میسیج ریسیو کر لیا اور آپ کے میسیج پہ غصہ آ گیا. بعد میں آپ کو کہا کہ آپ نے یہ میسیج کیوں سینڈ کیا ہے. تو آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ میسیج تو میں نے سینڈ نہیں کیا ہے. سمجھ گئے. آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکتے. سمجھ گئے کہ میں نے نہیں کیا ہے. تو اس ٹائپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نان ریپوڈیشن کہتے ہیں. صحیح ہے. کوئی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ میسیج نہیں بھیجا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو, جو کہ کس کے بارے میں تھا؟ اتھینٹیکیشن, انٹیگریٹی اور نان ریپوڈیشن کے بارے میں تھا. ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.